بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل مکی اور اس کی 128 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اتا امر اللہ آ پہنچا اللہ تعالیٰ کا حکم، فلا تستعجلوا تم اس کی جلدی نہ مچاؤ، جلدی نہ کرو۔ قیامت آ گئی ہے قریب، جس کو تم دور سمجھ رہے تھے، جلدی نہ کرو۔ یا پھر عذاب، جس عذاب کو تم دور سمجھتے تھے اور تم اللہ کے نبی سے جس کو طلب کیا کرتے تھے وہ قریب آ چکا ہے۔ تو ہر آنے والی چیز ویسے بھی قریب ہوتی ہے، اس لیے قریب کا۔ سبحانہ وہ تو پاک ہے، بلند ہے، بالا ہے، وتعالی بلند ہے، برتر ہے، اما سے یشرکون جنہیں یہ اللہ کے نزدیک چراتے ہیں، شریک بتاتے ہیں۔ ینزل الملائکۃ، ینزل الملائکۃ بھیجتا ہے وہ فرشتوں کو، بالروح وحی دے کر، من امرہ اپنے حکم سے، علی اس پر، من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ان انذروا یہ کہ تم ڈراؤ، انہ لا الہ کہ کوئی معبود نہیں، الا انا سوائے میرے، فاتقونی مجھ سے ہی ڈرو۔ خلق السماوات اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق کے حق کے ساتھ، تعالی وہ بلند ہے، بالا ہے، اما سے یشرکون جو یہ شرک کرتے ہیں، اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں، مشرکوں کے جو اللہ کے ساتھ وہ نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی اور ساجی اور شریک ہے، اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلند ہے اور برتر ہے۔ خلق الانسان اس نے پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ نطفے سے، انسان کو اس نے نطفے سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ پر پھر وہ سری جگڑالو بن گیا، واضح جگڑالو بن گیا، اس کے باوجود یہ جگڑالو بن بیٹھا ہے۔ ایک جامد چیز سے، جاندار کے اندر سے نکلتی ہے، منی سے نکلتے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور مختلف اطوار سے گزارنے کے بعد ایک صورت بنائی ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے، ماں کے پیٹ سے نکال کر دنیا میں بھیجا ہے اور اس میں زندگی گزارتا ہے، لیکن جب شعور آتا ہے، جب عقل آتی ہے تھوڑا بہت، تو اللہ کے معاملے میں جھگڑتا ہے، انکار کرتا ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے۔ عجیب فطرت ہے اس کی بھی۔ والانعام خلقها اور چھپائے، خلقها اس نے ان کو پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، فیہا دفء جن میں تمہارے لیے دفء گرمی کے لباس ہیں، بچاؤ کی چیزیں ہیں، دفء ومنافع فائدے ہیں، ومنہا تأکلون اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، ظاہر سی بات کو کھاتے بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کو گنوا رہے ہیں۔ اس انسان کے ساتھ ایک احسان یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیا ہے کہ چھپائے، اونٹ، گائے، بکریاں وغیرہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیے، اور ان کے جانوروں کے بالوں سے، اون سے، دفء تم اپنے لیے کیا کرتے ہو؟ گرمی کے لباس بناتے ہو، گرم کپڑے تیار کر کے گرمی حاصل کرتے ہو، اور اس طرح سے دوسرے فائدے بھی حاصل کرتے ہو، ان کے دودھ استعمال کرتے ہو، سواری کرتے ہو، سامان لاتے ہو، حج چلاتے ہو، کھیتوں کو سیراب کرتے ہو وغیرہ، یہ سارے تمہارے لیے فائدے رکھے ہیں تمہارے جانوروں کے اندر، اور بعض کو کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فیہا جمال میں رونق ہے، جمال ہے، حین تریحون جب تم چرا کر واپس لاؤ، وحین تسرحون اور جب تم چرانے لے جاؤ، صبح کو جب چرانے لے جاتے ہو اور جب واپس شام کو لاتے ہو، تریحون چرا کر کے، تو تم تب اچھے لگتے ہو، اس میں تمہارے لیے زینت ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ اور تمہارے بوجھوں کو اٹھا لے جاتے ہیں، إِلَىٰ بَلَدٍ ان شہروں تک، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ کہ جہاں تم نہیں پہنچ سکتے تھے، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ مگر آدھی جان لگا کر، آدھی جان لگائے بغیر تم وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے اگر خود جاتے تو، لیکن سواریوں پر سوار ہو کر کے آرام سے پہنچ جاتے تھے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم بے شک تمہارا رب بڑا ہی شفیق رحیم نہایت مہربان ہے۔ والخیل والبغال والحمیر والخیل گھوڑوں کو، والبغال خچروں کو، والحمیر گدھوں کو، اوپر لفظ گزرا تھا نا خلق الانسان، اسی پر اس کا
کہ ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا، لِتَرْكَبُوهَا تاکہ تم ان کی سواری کر لو، تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ، وزینہ اور وہ زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ ان کی پیدائش کا اصل مقصد اور فائدہ سواری کرنا ہے، اور البتہ زینت کا بھی ذریعہ ہے۔ گھوڑے، خچر، گدھے جتنے بھی ہیں ہر ایک یہ زینت کا ذریعہ بھی ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور پیدا کرتا ہے بہت سی وہ چیزیں، اللہ فرماتے ہیں کہ پیدا کرتا ہے وہ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ جنہیں تم جانتے نہیں ہو۔ یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں لیکن مجھے اور آپ کو انسانوں کو ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ اللہ پر ہی ہے سیدھی راہ کا بتا دینا۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ اور بعض ٹیڑھی ہیں ان میں سے، بعض راہیں ان میں سے جائر ہیں، ٹیڑھی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اگر وہ چاہتا لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ هُوَ الَّذِي وہی ہے الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ جس نے برسایا اتارا نازل کیا آسمان سے، ماءً پانی، لَكُمْ مِنْهَا شَرَابٌ تمہارے لیے اس میں پینا ہے، مشروبات ہے، وَمِنْهُ شَجَرٌ اور اسی سے درخت ہیں، فِيهِ تُسِيمُونَ جس میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، تو درخت اسی سے اگتے ہیں اور اس میں جانوروں کو بھی تم چراتے ہو۔ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وہ اگاتا ہے تمہارے لیے بھی اس سے زرع کھیتی، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجور، والعناب اور انگور، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار اور مسخر کر دیا اس نے تمہارے لیے اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، والنجوم اور ستاروں کو بھی اسی نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ مسخر کرنا تمہارے ماتحت کر دیے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں نشانیاں ہیں، قومی یعقلون لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، عقل مند لوگوں کے لیے ان میں ایک نشانی ہے۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ اور وما ذرأ لکم فی الارض اور تمہارے لیے اس نے پھیلا رکھی ہیں زمین کے اندر مختلفاً ایسی چیزیں مختلفاً الوان ہو جن کے رنگ روپ، جن کی شکلیں، جن کے رنگ مختلف ہیں، تو بہت سی چیزیں طرح طرح کی رنگ والی تمہارے لیے اس نے پھیلا رکھی ہیں۔ ان فی ذالک بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یذکرون لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ وہو الذی اور وہی ہے الذی سخر البحر جس نے چلایا، مسخر کر دیا، مسخر کیا جس نے البحر دریا کو، مسخر کر دیا دریا کو تمہارے بس میں قابو میں کر دیا، دریا بھی اس نے تمہارے بس میں کر دیا، اس نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا تاکہ تم کھاؤ منہ اس سے لحمن طریہ تازہ گوشت مچھلی کی صورت میں، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً اور تم نکال سکو منہ سے سمندر سے حلیتن زیورات تلبسونہا کہ جسے تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ اور آپ دیکھتے ہو کشتیاں مواخر فی اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں، مواخر چیرنے کو کہتے ہیں، اس میں پانی چیرتی ہوئی ہے مطلب پانی چیر کر چلتی ہے اس میں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اس نے القات گاڑ دیے، ڈال دیے، فی الارض زمین میں، رواسیہ پہاڑ، ان تمید بکم تاکہ تمہیں لے کر وہ نہ ہلے، وانہارن اور نہریں، وسبلن اور راہیں بنا دی، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، وعلامات اور بہت سی نشانیاں اور بھی بہت ساری نشانیاں اس نے بنائی اور مقرر کی ہیں، وبالنجم اور ستاروں سے بھی ہم یہتدون وہ راہ حاصل کرتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں۔ افمن یخلق کیا وہ جو پیدا کرتا ہے، کمن اس کی طرح ہے، لا یخلق جو پیدا نہیں کر سکتا، معبودان باطلا کیا اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں جو پیدا کرنے والے؟ افلا تذکرون کیا تم سوچتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ تذکرون تذکر نصیحت سے، غور و فکر کرنا، سوچنا، نصیحت حاصل کرنا، تو کیا تم سوچتے نہیں ہو، نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها تو تم اسے نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحیم مہربان ہے۔ واللہ یعلم اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما تسرون جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون وہ لوگ جو
وہ یدعون جنہیں وہ پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا لا یخلقون شیئا وہ نہیں پیدا کر سکتے شیئا کچھ بھی کسی چیز کو وہم یخلقون بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں اموات مردے ہیں غیر احیاء زندہ نہیں ہے وما یشعرون انہیں شعور نہیں ہے کہ ایان یبعثون کہ کب اٹھائے جائیں گے ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اٹھائے کب جائیں گے الہکم تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی معبود ہے تم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ اکیلا ہی ہے فالذین لا یؤمنون پس وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے بالآخرت آخرت پر قلوبہم منکرہ ان کے دل منکر ہیں وہم مستکبرون اور وہ تکبر کرنے والے ہیں تکبر سے بھرے ہوئے ہیں لا جرم بے شک و شبہ ان اللہ یعلم بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جس چیز کو وہ ظاہر کرتے ہیں انہ لا یحب المستکبرین بے شک وہ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں کو اللہ کو بڑائی پسند نہیں ہے عاجزی پسند ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اٹھا دیتے ہیں بلند کر دیتے ہیں عزتیں دے دیتے ہیں اور متکبر کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے اللہ نے فرمایا الکبر ردائی تکبر بڑائی یہ میری چادر ہے تو بھلا کسی انسان میں یہ طاقت ہے کہ اللہ کی چادر کو اللہ سے چھین سکے تو اس لیے انسان ہونے کے ناطے انسان کو یہ زیب دیتا ہی نہیں ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر کے تکبر کرے لیکن ہم انسان ہیں کہ ہماری فطرت میں رچا اور بسا ہوا ہے کہ جب مال ملتا ہے تب بھی تکبر شروع کر دیتے ہیں پیسہ ملتا ہے تب بھی تکبر شروع کر دیتے ہیں اولاد خاندان ہوتا ہے پھر بھی ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور کسی کی شکل و صورت ذرا اچھی ہو تو وہ دوسروں پر بھی تکبر کرنے لگ جاتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تیری اچھی صورت تیری اچھی شکل و صورت یہ قریب فنا ہونے والی ہے اسی اچھی شکل و صورت کو جس پر تو ناز کرتا ہے جب ختم ہو جائے گا تیرا باپ بھی تجھ سے بھاگے گا تیری ماں بھی بھاگے گی تیرا شوہر بھی بھاگے گا تیری بیوی بھی بھاگے گی اولاد بھی ایک دن سے زیادہ گھر میں رکھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا تو تم تکبر کس بات پر کرتے ہو اور یہ مال یہ دولت قارون کی دولت سے زیادہ نہیں ہے کہ جس قارون کی دولت اتنی تھی کہ ایک بڑی جماعت اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے والی ہوا کرتی تھی لیکن جب رب کا حکم آیا تو اس کی دولت اس کے کام نہیں آئی اور اس کی دولت جس دولت پر اس کو فخر تھا ناز تھا غرور تھا اس دولت کے ساتھ اس کو زمین کے اندر دنسا دیا گیا اور اسی طرح سے جو آج کے اس دور کے اندر ہمارا تو یہاں پر کوئی ایک سپاہی بن جاتا ہے اور سپاہی یعنی پولیس کی وردی پہن لیتا ہے ایسا چودہ دور کی بات ہے وہ وردی والا بھی اپنے کپڑوں کو جھاڑ کے بیٹھتا ہے کہ میں پولیس والا ہوں تو تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ تیرا یہ لباس پولیس والا لباس تیرا یہ تھانے دار ہونا تیرا یہ ایس ایچ او ہونا تیرا یہ ڈی ایس پی ہونا یا پھر تیرا ڈی پی او ہونا یا بڑے سے بڑا کوئی آئی جی وغیرہ ہونا یہ سارے عہدے جتنے بھی ہیں یہ سب عارضی ہیں تیرے یہ عہدے کسی کام آنے والے نہیں ہیں اگر عہدہ کسی کو کام آتا تو نمرود کی بادشاہی اس کو کام آتی فرعون کی بادشاہی اس کو کام آتی اس کو بچا لیتی لیکن نہ نمرود کو اس کی بادشاہی بچا سکی اور نہ فرعون کو اس کی سلطنت بچا سکی جب اللہ کا عذاب آیا تو سارا کچھ جتنا بھی تھا سب یہاں رہ گیا اور جن کو بچانا تھا نہتے تھے اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے تو اس لیے ان تمام چیزوں پر جو بھی انسان کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں ان پر تکبر کرنا یہ انسان کو زیب نہیں دیتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے پیکر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے عاجز کوئی نہیں تھا اتنے عاجزی کرنے والے مکہ فتح ہوا کافر ڈر گئے اور سارے کے سارے دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے سہمے ہوئے کھڑے گئے اور صحابہ نے ان کی باتیں سنی ہیں اور صحابہ سن کر کے کہہ رہے ہیں وہ لوگ آپس میں کہ آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کیے جا رہا کانپ رہے تھے اور صحابہ میں سے بعض صحابہ باتیں کر رہے تھے کہ آج ان کو ہم پکڑیں گے ہم ماریں گے ان کو انہوں نے ہمیں نکالا تھا آج ان کو ہم فلاں کو میں ماروں گا فلاں کو میں ماروں گا تو ان کے جذبات تھے ٹھیک تھے جذبات لیکن میرے نبی نے اعلان فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم آج تم پر کوئی گناہ نہیں انتم الطلقاء تم آزاد ہو یہ میرے نبی کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہیں عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے بیت اللہ میں داخل ہوئے اور عاجزی کے ساتھ بیت اللہ سے پھر نکلے اور چابیاں جس کی تھی اس کے حوالے کر کے خود باہر تشریف لے آئے تو یہ ہمارے مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے کہ عاجزی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں دیتا ہے اور تکبر اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں اور انسان کو قطعاً کسی بھی صورت میں یہ زیب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی دنیا میں آ کر کے مخلوق میں آ کر کے تکبر کرے لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جائے دریافت کیا جاتا ہے ماذا انزل ربکم کیا نازل کیا اتارا تیرے رب نے تمہارے رب نے قالوا کہتے ہیں اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں قرآن کو کہانیاں کہتے ہیں جو ٹانے والے جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں اتارا یہ جو محمد ہمیں پڑھ کر سناتا ہے یہ پہلے لوگوں کے افسانے کہانیاں ہیں جو کہیں سے سن کر کے ہمیں بیان کر رہے ہیں نعوذ باللہ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ تاکہ یہ لوگ اٹھائے اپنے بوجھ کاملتاً پورے تاکہ لوگ اپنے پورے بوجھ اٹھائیں یوم القیامہ قیامت کے دن وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ ان لوگوں کے بوجھوں کے ساتھ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے بغیر علم بغیر علم کے تو قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے ان کے بوجھوں کو بھی اٹھائیں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے تھے ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں تو یہ بتلایا ہوا اللہ کے نبی نے بھی کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا لا وازرۃ وزر اخرى کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہاں پر یہ کہ جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا ان کے بوجھ بھی اٹھائے ہوں گے تو اس کا مقصد یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جن کو گمراہ کیا ایک تو ان کا اپنا گناہ ہے وہ تو ہے ہی لیکن دوسرا یہ ہے کہ جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے تو ان کو جن کو گمراہ کیا ہے ان کی گمراہی کا گناہ تو ان کو ملے گا لیکن جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے ان کی گمراہ کرنے کا جتنا وبال ان کو ملے گا اتنا ہی وبال ان گمراہ کرنے والوں کو بھی ملے گا ان کے گناہ میں سے کچھ کمی نہیں ہوگی ان کا گناہ اپنی جگہ کامل ان کو ملے گا اس کی دوسری مثال آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے کوئی اچھا راستہ کسی کو دکھاتا ہے اور اس کے راستہ دکھانے کی وجہ سے وہ اپنی راہ راست پر آ جاتا ہے اب اس کے راہ راست پر آنے کے بعد جو وہ نماز پڑھے گا جو نیک کام کرے گا جو اچھائی کرے گا اس کی تمام اچھائیوں کا ثواب جس طرح اس کو مل رہا ہے اسی طرح سے اس کو راہ راست پر لانے والے کو بھی اس کا پورا ثواب اس کو ملتا رہے گا تو اس لیے جو سب سے پہلے کام کا ایجاد کرنے والا ہوتا ہے اس پر جتنے بھی نیک کام کیے جائیں گے اس نیکی کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے اور جو برائی کرتا ہے پھر اس برائی پر دیکھا دیکھی جو بھی برائی کرتے ہوں گے ان سب کا وبال ان کو بھی ملے گا جو کرنے والا ہے یا ایجاد کرنے والا ہے اس کو بھی ملتا رہے گا الا ساء خبردار یاد رکھو غور سے سنو ساء بہت برا ہے ما یزرون جو یہ بوجھ اٹھا رہے قد مکر الذین من قبلہم تحقیق مکر کیا تھا چالیں چلی تھی ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے فات اللہ بنیانہم اللہ تعالیٰ نے کھیڑ دیا ان کو ان کی جڑوں سے من القواعد عمارتوں کی جڑیں ان کو ان کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا بنیان عمارتیں من القواعد جڑوں سے ان کی عمارتوں کو جڑوں سے ہی اللہ تعالیٰ نے بنیادوں سے اکھاڑ دیا فخر علیہم السقف گر پڑی ان پر چھتیں من فوقہم ان کے اوپر سے واتاہم العذاب اور آیا ان پر عذاب من حیث وہاں سے من حیث لا یشعرون جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں تھا وہم و گمان بھی نہ تھا ثم یوم القیامت پھر قیامت والے دن یخزیہم وہ انہیں رسوا کرے گا اللہ ان کو رسوا کرے گا فیقول کہے گا این شرکائی الذین کہاں ہیں میرے وہ شریک کنتم تشاقون فیہم الذین کنتم تشاقون فیہم جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے اختلاف کرتے تھے قال الذین اوتوا العلم کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ان الخزي اليوم بے شک آج تو رسوائی والسوء اور برائی علی الکافرین کافروں پر ہے آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی ان پر ہے ان پر برائی اور رسوائی چمٹ گئی ہے الذین تتوفاہم الملائکہ وہ لوگ جن کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے ظالمی انفسہم وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں فالقوا السلام وہ اس وقت السلام ڈال دیتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں ما كنا نعمل من سوء اور کیا کہتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کیا کرتے تھے بلا کیوں نہیں ان اللہ علیم بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے آج تم کہتے ہیں ہم برائی نہیں کرتے تھے ہم نے گناہ نہیں کیے اللہ کو تو سب پتا ہے اللہ کے علم سے تمہارا کوئی بھی عمل باہر نہیں ہے واللہ اللہ علیم اللہ جاننے والے ہیں بما کنتم تعملون اس کو جو تم عمل کرتے ہو جو کچھ تم کرتے تھے فادخلوا ابواب جہنم پس تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے خالدین فیہا جن میں تم ہمیشہ پڑے رہو گے فلبئس البتہ بہت برا ہے مثوى المتکبرین تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ وقیل للذین اتقوا کہا جائے ان لوگوں سے الذین اتقوا جنہوں نے پرہیزگاری کی پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم کیا اتارا تمہارے رب نے قالوا خیرا تو جواب دیتے ہیں خیر اچھا ہی اچھا سب کچھ اچھا اتارا ہے للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے بھلائی کی ہے فی ہذه الدنیا اس دنیا میں حسنۃ ان کے لیے بھلائی ہے
ولدار الآخرت، نیکی کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھلائی ہے، ولدار الآخرت، اور آخرت کا گھر خیر بہت ہی بہتر ہے، ولنعم دار المتقین، اور پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ جنات عدن ہمیشگی والی باغات ہیں، یدخلونہا ان میں داخل ہوں گے، تجری بہتی ہوں گی من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، لہم فیہا ما یشاؤ ان کے لیے ہوگا اس میں وہ کچھ ما یشاؤن جو وہ چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرماتے ہیں متقین کو۔ الذین تتوفاہم الملائکہ وہ جن کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے، طیبین اس حال میں کہ وہ پاک صاف ہوں، یقولون کہتے ہیں فرشتے اس کو، ان کو کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ادخلوا جنت، ادخلوا جنت جنت میں چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ هل ينظرون کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا، کیا یہ انتظار کرتے ہیں الا مگر ان یاتیہم اس بات کا کہ آئے ان پر الملائکۃ فرشتے، او یاتی امر ربک یا تیرے رب کا حکم آ جائے، یعنی عذاب آ جائے، فرشتے آ کر کے تمہاری روحیں قبض کر لیں، اس وقت ایمان لے آؤ گے، یا پھر عذاب آ جائے تو اس وقت ایمان لاؤ گے۔ کذالک فعل الذین من قبل اسی طرح سے کیا ان لوگوں نے من قبل جو ان سے پہلے تھے، وما ظلمهم اللہ نہیں ان پر ظلم کیا اللہ نے، ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن اللہ تعالیٰ خود ولکن كانوا انفسهم لیکن یہ خود اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے تھے۔ فاصابهم سیئات ما عملوا پس اصحابوں نے پہنچی سیئاتوں برائیاں ما عملوا جو نے کی تھی، یعنی برائیوں کا وبال ان کے نتیجے ان کو مل گئے ہیں، پہنچ گئے، وحاق بہم اور انہیں گھیر لیا اس چیز نے ما كانوا به یستہزئون جس کے ساتھ وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ وقال الذین اشرکوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ما عبدنا من دونہ تو ہم عبادت ہی نہ کرتے، من دونہ اس کے سوا، ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، من شیء کسی بھی چیز کی، نحن ہم بھی ولا آباؤنا اور ہمارے باپ دادے بھی۔ تو مطلب یہ ہے ان کی اس بات کہنے کا کہ اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے تب دوسروں کی عبادت کی ہے۔ تو یہ چاہ منشا اور مرضی کو سمجھے نہیں، منشا الگ چیز ہے اور مرضی اللہ کی الگ چیز ہے۔ ولا حرمنا من دونه من شيء اور نہ ہی ہم نے حرام قرار دیا اس کے سوا کسی چیز کو، اور نہ ہی ہم اس کے اللہ کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ كذلك فعل الذين اسی طرح سے کیا ان لوگوں نے الذين من قبلهم جو ان سے پہلے تھے۔ فهل على الرسول تو کیا رسول پر ہے الا البلاغ المبين سوائے کھلا پہنچا دینے، واضح پیغام پہنچا دینے کے علاوہ کیا رسول کے ذمہ کچھ اور ہے؟ اور کچھ بھی، یہ صرف یہی عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا پیغام پہنچا دیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا ہر امت کے اندر رسول، اور اس رسول نے کیا کہا کر کے کہ ان اعبدوا اللہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت اور معبودوں سے بچو۔ فمنهم من هدى اللہ ان میں سے تو بعض وہ ہیں من هدى اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، ومنهم من حقت علیہ الضلالہ اور بعض وہ ہیں کہ جن پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے۔ فسیروا فی الارض پس تم چلو پھرو زمین میں، فانظروا تم دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ ان تحرص علی ھداھم اگر آپ خواہش مند رہے ان کی ہدایت کے، فإن اللہ لا یہدی تو بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا اس کو، من یضل جسے وہ گمراہ کر رہے، وما لهم من ناصرین اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم اور لوگوں نے بڑی قسمیں کھائیں اللہ کے نام کی، بڑی پکی قسمیں کھا کر کہا انہوں نے لا یبعث اللہ اللہ تعالیٰ ہرگز مبعوث نہیں کرے گا، نہیں اٹھائے گا، زندہ نہیں کرے گا اس کو، من یموت جو مر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو ہرگز زندہ نہیں کرے گا، بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ اس پر وعدہ حقا سچا وہ ضرور زندہ کرے گا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لے یبین لهم الذی تاکہ وہ صاف بیان کر دے ان کے لیے اس چیز کو الذی یختلفون فیہ جس میں یہ لوگ جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ صاف صاف ان کے لیے بیان کر دے۔ ولیعلم الذین اور تاکہ جان لیں وہ لوگ الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا انہم کانوا کاذبین کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں، اپنا جھوٹا ہونا بھی جان لیں۔ انما قولنا لشیء بے شک ہمارا قول لشیء کسی چیز کا اذا اردناہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں ان نقول له تو ہم اس سے کہہ دیتے ہیں کن ہو جا فیکون بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی مٹیریل کی اور بجری سیمنٹ پانی وغیرہ کے جمع کرنے کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، ارادہ ہے، ارادے سے سب کچھ بنا سکتے ہیں اور بنا کے دکھایا بھی ہے۔ زمین کا ارادہ کیا زمین بنا لیا، آسمان کا ارادہ کیا آسمان بنا لیا۔ والذین ہاجروا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی فی اللہ اللہ کے راستے میں جنہوں نے گھر بار چھوڑا ہجرت کی، من بعد ما ظلموا بعد اس کے اوپر ظلم کیا گیا، تو ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں لوگوں نے ہجرت کی،
لنبوئنہم ہم ضرور بے ضرور انہیں ٹھکانہ دیں گے فی دنیا دنیا کے اندر حسنہ اچھا ولا اجر الاخرت اور آخرت کا ثواب اکبر بہت ہی بڑا ہے لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ لوگ واقف ہوتے جانتے ہوتے الذین صبروا وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں وما ارسلنا من قبلک اور ہم نے نہیں بھیجا من قبلک آپ سے پہلے الا رجالا مگر مرد نوحی الیہم ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں فاسألوا اہل الذکر پس آپ سوال کیجئے پوچھ لیجئے ذکر والوں سے جاننے والوں سے ان کنتم لا تعلمون اگر تم لا نہیں جانتے ہو بالبینات والزبر دلیلوں کے ساتھ والزبر اور کتابوں کے ساتھ ہم نے بھیجا پیغمبروں کو رسولوں کو وانزلنا علیک الذکر اور ہم نے نازل کیا اتارا آپ کی طرف الذکر کتاب کو نصیحت کو ذکر کو لتبین للناس تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے ما نزل علیہم نہیں اتاری گئی ان کی طرف آپ بیان کریں لوگوں کے لیے قرآن کو کتاب کو جو آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی طرف آپ اس کو بیان کر لیں ان کے سامنے لوگوں کے لیے ان کو بیان کر دیں ان کے ساتھ واضح کھول کر کے اس کو رکھ دیں ما نزل علیہم نہیں نازل کی گئی ان کی طرف یا ما نزل علیہم جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے تو یہ کتاب ہم نے آپ کو دی ہے یہ ذکر یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ لوگوں کی طرف جو نازل کیا گیا ہے آپ اس چیز کو ان کے سامنے واضح کر کے رکھ دیں کھول کے بیان کر دیں لعلہم یتفکرون اور تاکہ وہ غور و فکر کریں افامن الذین کیا وہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں مکر السیئات کیا وہ لوگ الذین مکروا جنہوں نے برائیاں چالیں چلی ہیں السیئات بری کیا جن لوگوں نے بری چالیں چلی وہ لوگ بے خوف ہو گئے ان یخسف اللہ کہ اللہ تعالیٰ دسا دے بہم ان کو الارض زمین میں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں دسا دے او یاتیہم العذاب یا ان پر آئے عذاب من حیث لا یشعرون وہاں سے جہاں سے انہیں پتہ بھی نہ ہو یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو او یاخذہم فی تقلبہم یا پکڑ لے ان کو فی تقلبہم ان کے چلتے پھرتے ان کے الٹتے پلٹتے یعنی چلتے پھرتے ہی اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے تو آ سکتے ایسے بھی فما ہم بمعجزین یہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں اللہ کو ہرا نہیں سکتے بھاگ اللہ سے نہیں سکتے او یاخذہم لا تخفف یا ان کو ڈرا دھمکا کے پکڑ لے اللہ تعالیٰ یا خود پکڑنا لینا یا خود جن کو پکڑ لے لا تخفف ڈرا دھمکا کر کے فإن ربکم بے شک تمہارا رب لرؤوف انتہائی شفقت والا رحیم ان کو زیادہ رحم کرنے والا ہے اولم یرو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کیا ہم نے دیکھا نہیں ہے الہ اس کی طرف ما خلق اللہ من شیء کہ جو اس نے پیدا کی چیزوں میں سے یتفیعوا کیا ہم نے اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا ہے یتفیعوا کہ جھک جاتے ہیں ظلال اس کے سائے عن الیمین دائیں طرف والشمائل اور بائیں طرف اس کے سائے دائیں بائیں جھک جاتے ہیں سجدا للہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر سجود ہوتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے وہم داخلون اور وہ عاجزی کرتے ہیں عاجزی کا اظہار کرتے ہیں وللہ یسجد اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں وما فی الارض جو زمین میں ہیں من دابۃ جاندار تو آسمان و زمین کے سارے جاندار اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں والملائکۃ و فرشتے بھی وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں یخافون ربہم وہ کب کپاتے ہیں ڈرتے ہیں اپنے رب سے من فوقہم جو ان کے اوپر ہے اپنے اوپر رب سے ڈرتے ہیں ویفعلون اور وہ کرتے ہیں وہ ما یؤمرون جو ان کو حکم دیا جاتا ہے تو سجدہ آیت سجدہ جہاں پر آئے سننے والے پر بھی تلاوت کرنے والے پر بھی واجب ہو جاتا ہے وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون صدق الله العظيم وقال اللہ لا تتخذوا اور کہا اللہ تعالیٰ نے لا تتخذوا نہ بناؤ الہین دو معبود الہین اثنین دو معبود انما ہوا الہ واحد بے شک وہ ایک ہی معبود ہے فَإِيَّايَ پس مجھ ہی سے فَرْحَبُونَ تم ڈرو تم مجھ سے ہی ڈرو پچھلے رکوع اور آیات کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق کہ کل کے رکوع کے اندر اور پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بعثت کا ذکر فرمایا اور ذکر فرما کر مشرکین کے جو اعتراضات تھے
ان کا جواب دیا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو پھر یہی تعلیم دی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ اور بچ جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے توحید کے دلائل سمجھائے، اور پھر آخر میں فرمایا کائنات میں اللہ کی پیدا کردہ ساری چیزیں، جو بھی چیز ہے اور جو جسم رکھتی ہیں، یہ سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں، اور ان کی صورت یہ ہے کہ ہر چیز کے سائے زمین پر سجدہ کرتے ہیں، آسمانوں کی ہر مخلوق چاہے فرشتے ہیں یا جانور ہیں، سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف صرف انسانوں کا ایک گروہ، ایک طبقہ ایسا ہے جو عقل دکھاتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکوع کے اندر توحید پر مضبوطی سے جمے رہنے کے بارے میں تلقین کی ہے، نصیحت کی ہے، اور شرک کی بعض صورتوں کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شرک صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بت کے سامنے کھڑا ہو جائے اور سجدہ کرنے لگ جائے، دعا مانگنے لگ جائے، یا پھر غیر اللہ سے دعا مانگنے لگ جائے۔ یہ شرک نہیں ہے، صرف یہ تو جلی شرک ہے۔ کچھ ایسے شرک ہیں جو خفی ہیں، جیسے مثال کے طور پر آج کے دور کے اندر ہم اپنے آپ کو ہی لے لیں تو ہمارا مسلمان ہے، نماز روزے پڑھتا ہے، توحید کو مانتا ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، نبی کو ایک نبی کو مانتا ہے، سارے نبیوں پر ایمان بھی لاتا ہے، اس کی شریعت پر عمل بھی کرتا ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ کے سوا غیر کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ یہ سمجھتا ہے انسان آج کا کہ پیسہ ہوگا تو ہوگا کچھ، پیسہ ہوگا تو کام بنیں گے، پیسہ ہوگا تو یہ ہوگا، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ پیسے پر ہی سب کچھ یقین کر لینا، اپنی طاقت پر ہی سب کچھ یقین کر لینا، اللہ کی طاقت کو چھوڑ دینا، اللہ پر توکل کو چھوڑ دینا، یہ بھی علماء نے لکھا ہے شرک خفی ہے۔ تو اس لیے پیسہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ جیسے دعوت و تبلیغ کا ہم جو کام کرتے ہیں، ہماری جماعتیں جو چلتی ہیں، تو ان کی بنیادی جو بات ہوتی ہے اور بنیادی نقطہ نظر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کے غیر سے اللہ کے حکموں کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ۔ آپ دیکھتی ہیں بہت سارے ایسے آپ کے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ایسے لوگ ہوں گے کہ پیسہ ہے، دولت ہے، لیکن پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر پیسے کے اندر سب کچھ ہوتا تو وہ اپنے سکون کو حاصل کر لیتے۔ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو کتنے بے اولاد ہیں پیسے والے، اور ان کو اللہ نے بے شمار دولت دی ہے لیکن اولاد نہیں ہے، تو لے لے پیسے سے اولاد، اپنا پیسہ خرچ کر کے، زیورات خرچ کر کے، مال دولت ڈالر دے کر کے کسی سے اولاد لے لے، اولاد اپنے لیے حاصل کر لیں، لیکن نہیں ملتی اولاد، کیونکہ پیسے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے توکل ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو مرنا بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کبھی مرے گا تب بھی اللہ چاہیں گے تو مرے گا، اللہ نہ چاہے تو نہیں مر سکتا۔ کتنے بیماروں کو ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں، کینسر ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، اٹیک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ 10 سال بعض دفعہ 15 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک انسان ہے، چلتا پھرتا ہے، اچانک پاؤں پھسلا لگ گئی، مر گیا۔ تو اس لیے سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی کاموں کو حل کرنے والا، مسائل کو حل کرنے والا، مشکلوں کو ٹالنے والا بالکل نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور اسی کا نام توحید ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا تتخذوا مت بناؤ الہین اثنین، دو معبود، انما هو الہ واحد، بے شک وہ صرف اکیلا ہے، وہ معبود تو اکیلا ہی ہے، معبود تو صرف اللہ ہی ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر ہوتے دو معبود تو پھر آسمانوں اور زمینوں کا یہ نظام کبھی قائم نہ رہ سکتا۔ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں چل سکتے، ایک صوبے کے اندر دو بادشاہیاں نہیں چل سکتی، ایک ضلع کے اندر دو ڈی سی نہیں چل سکتے، یہاں تک کہ ایک گھر کے اندر دو سربراہ نہیں چل سکتے۔ تو پھر اتنی بڑی کائنات کا نظام دو خدا کیسے چلا سکتے تھے؟
ایک خدا ہوتا ہے، خدا ہے تب چل رہا ہے نظام. دو ہوتے لڑائیاں ہوتی ہے کہ آج میں نے بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں آج میں نے دھوپ نکالنی، تو لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی. اس لیے خدا ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، مشکل کشا حاجت روا ایک ہی ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور مجھے ہی سے ڈرو. وَلَهُ اسی کے لیے ہے ما فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہے، والارض جو زمین میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا اور اسی کے لیے ہے اطاعت یا عبادت واسبہ لازم، اسی کے لیے ہے اطاعت دائمی. افغیر اللہ تتقون کیا تم اللہ کے سوا دوسروں سے تتقون ڈرتے ہو. وما بکم من نعمت نہیں ہے تمہارے پاس کوئی نعمت، یا جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے فمن اللہ پس اللہ کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم پھر جب تمہیں پہنچتی ہے الضر کوئی تکلیف فالیہ تجأرون تو تم اسی کی طرف تجأرون چلاتے ہو، رونا چلانا، تو تم اسی کی طرف فریاد کرتے ہو، چلاتے ہو. ثم اذا کشف الضر پھر جب وہ ہٹا دیتا ہے، دفع کر دیتا ہے الضر مصیبت کو عنکم تم سے. اذا فریق منکم جب ہی ایک جماعت تم میں سے یا ایک گروہ تم میں سے بربہم یشرکون اپنے رب کے ساتھ یشرکون شرک کرنے لگ جاتا ہے. لیکفروا بما آتیناہم تاکہ وہ کفر کرے اس کا یا ناشکری کرے اس چیز کی، بما آتیناہم جو ہم نے انہیں دی ہے، ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے. فتمتعوا پس وہ فائدہ اٹھا، فتمتعوا تم فائدہ اٹھا لو. فسوف تعلمون قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا. کیوں کہ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ تمہارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، وہاں تمہیں تمہارے کیے ہوئے کا پتہ چل جائے گا. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا اور وہ مقرر کرتے ہیں لماس کے لیے جو لا یعلمون نہیں جانتے، نصیباً حصہ، ان کے لیے وہ حصہ مقرر کرتے ہیں، مما اس میں سے جو رزقناہم ہم نے انہیں دیا ہے. تاللہ اللہ کی قسم لتسألن تم سے ضرور بالضرور پوچھا جائے گا اما اس کے بارے میں کنتم تفترون جو تم افترا باندھتے ہو، جھوٹ بولتے ہو. تمہارے افترا کے بارے میں، تمہارے اس بہتان کے بارے میں تم سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ تم جو اللہ پر افترا کرتے ہو کہ اس کا شریک ہے یا اس کے شرکاء ہیں، اس بارے میں قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا. بتاؤ نا وہ ذرا کہاں ہیں جو میرے ساتھ تم شریک کیا کرتے تھے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور وہ بناتے ہیں، مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے البنات لڑکیاں. سبحانہ تو پاک ہے، سبحان پاک ہے اللہ تعالیٰ. وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے ما یشتہون جو وہ خواہش کرتے ہیں، ان کے لیے وہ جو وہ چاہتے ہیں، ان کا دل جو چاہتا ہے. اور اللہ کے لیے بیٹیاں کی بیٹیوں خود اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے لیکن اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہے. وَإِذَا بُشِّرَ ان کی اپنی حالت کیا ہے بیٹیوں کے معاملے میں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے، اور جب خوشخبری دی جائے أَحَدُهُمْ ان میں سے کسی کو بِالْأُنثىٰ لڑکی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ تو اس کا چہرہ ہو جاتا ہے مُسْوَدًّا سیاہ، اس شرمندگی کی وجہ سے، اظہار اور عیب کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے، دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے کہ میرے ہاں بچی کی پیدائش کیوں ہوئی ہے، میرے ہاں جب بچی پیدا ہو گئی ہے تو میرے ہاں کوئی داماد بن جائے گا. اور داماد کا گھر میں آنا، کسی غیر مرد کا گھر کے اندر آنا، کسی غیر اپنی کا، غیر خاندان والے کا میرے گھر میں آنا، یہ میرے لیے عیب کی بات ہے، یہ سمجھتے تھے وہ لوگ. تو ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں بھی تو کسی غیر کی بیٹی ہے، یہ بھی تو تم سوچو نا. یا آپ کی ماں کون تھی، وہ بھی تو کسی غیر کے گھر سے آئی تھی. تو اس لیے یہ کوئی عیب اور عار کی بات نہیں ہے کہ تمہارا کوئی داماد بنے گا تو یہ عیب ہے. تو تمہارے باپ بھی داماد ہے، تم خود بھی کسی کے داماد ہو، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اگر عیب ہے تو سب سے پہلے اپنے گھروں سے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو رخصت کر لو، اپنی ماں کو رخصت کر لو. تو یہ بات ان کو یہ چیز عیب لگتی تھی. تو ان کی اپنی حالت تو یہ ہے کہ بیٹیوں کو بالکل پسند نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں. فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں. یتوارا من القوم اس بچی کی بشارت کی وجہ سے، یتوارا من القوم چھپتا پھرتا ہے، من القوم لوگوں سے، من سوء برائی کی وجہ سے، ما بشر بھی اس برائی کی وجہ سے جس کی اس کو خوشخبری دی گئی ہے. ایمسکہ یا اس کو رکھے علی من رسوائی کے ساتھ، ام یدسہ یا اس کو گاڑ دے، دفن کر دے فی التراب مٹی کے اندر. اگر زندہ چھوڑتا ہے تو ایسی رسوائی کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی، یا پھر مار دیے جائے اور دفن کر دیے جائے تاکہ لوگوں کی نہ باتیں رہیں نہ میں کسی کو اپنا داماد بناؤں. الا خبردار یاد رکھو، ساء برا ہے ما یحکمون
جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ان کے فیصلے بڑے برے ہیں. ایسا فیصلہ کیوں کرتے؟ لڑکی کی ولادت کی بچی کی پیدائش کی خبر سن کر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ چہرے کالے ہو جاتے ہیں، دل ہی دل میں گھٹنے لگتے ہیں اور لوگوں سے اپنے آپ کو چھپتے چھپاتے پھرتے ہیں. الا ساء ما يحكمون الذين لهم کے لیے لا يؤمنون بالآخرة جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر. مثل السوء بری مثال ہے. وللہ المثل الاعلی اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی بلند مثال ہے، بہت ہی بلند اللہ کے لیے صفت ہے. وهو العزیز الحکیم وہ بڑا ہی غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے. تو کافروں کے برے اعمال بیان کیے گئے، ان کے لیے بری مثال ہے، بری صفت ہے، جہل کفر کی صفت. یہی مطلب ہے کہ اللہ کی جو بیوی یا اولاد چھڑاتے ہیں یہ ان کی یہ مثالیں بڑی بری ہیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ اور اگر اللہ تعالیٰ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ پکڑے گرفت کرے اللہ تعالیٰ لوگوں کی بِظُلْمِهِمْ ان کے ظلم کی وجہ سے مَا تَرَكَ تو نہ چھوڑے عَلَيْهَا اس پر زمین پر مِن دَابَّةٍ کوئی چلنے والا وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ لیکن انہیں مہلت دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ایک وقت مقررہ تک، موت تک یا عذاب کے تک موت کو ڈیل دیتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جب آ جاتا ہے ان کا وقت مقررہ، ان کا وہ وقت جب آ جاتا ہے، اجل جب آ جاتی ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ تو نہ وہ ایک ساتھ پیچھے رہ سکتے ہیں، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ اور وہ مقرر کرتے اللہ کے لیے اس کو ما یکرہون جسے وہ ناپسند رکھتے ہیں، وہ اپنے لیے جس کو ناپسند کرتے ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ اور بیان کرتی ہیں السنتہم ان کی زبانیں الکذب جھوٹ، ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں. اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے وہ ثابت کرتے ہیں اس کو یا مقرر کرتے ہیں اس کو اللہ کے لیے، اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں. ان لهم الحسنى کہ ان کے لیے خوبی ہے، بھلائی ہے، ان کے لیے اچھائی ہے. وہ اللہ کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کی زبانیں یہ جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کا انجام اچھا ہوگا، یہ جھوٹ ہے کہ ان کے لیے بھلائی ہے اور دنیا کی طرف کی آخرت بھی اچھی ہوگی، یہ سب جھوٹ ہے ان کا. لا جرم ان لهم لا جرم ان لهم لا جرم لازمی بات ہے ان لهم کہ بے شک ان کے لیے النار جہنم ہے، وانهم مفرطون بے شک وہ آگے بھیجے جائیں گے. مفرطون اور وہ آگے بھیجے جائیں گے، مفرط کے معنی یہ دوستیوں کے پیشوا ہوں گے، آگے آگے جانے والے ہوں گے. تو ان کا جام وہ کہتے ہیں اچھا ہے، اور وہ جام اچھا یہی ہے کہ جہنم کی آگ ان کو ملے گی جس میں وہ دوستیوں کے پیشرو پہلے جانے والے آگے ہوں گے. تاللہ اللہ کی قسم لقد ارسلنا الى امم تحقیق ہم نے بھیجا الى امم امتوں کی طرف من قبل کا آپ سے پہلے فزینا آپ سے پہلے ہم نے امتوں کی طرف بھیجا رسولوں کو، رسولوں کی بات ہو رہی ہے، رسولوں کو بھیجا. فزینا پس مزین کر دکھایا لہم ان کے لیے شیطان شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال کو، ان کے اعمال شیطان ان کو اچھا کر کے دکھائے، مزین خوشنما بنا کر کے دکھائے. فہو ولیہم وہ ان کا رفیق ہے اليوم آج دنیا میں. ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وما انزلنا علیک الکتاب اور ہم نے نہیں نازل کیا آپ پر کتاب الا مگر قرآن الا مگر لتبین لہم مگر یہ کہ آپ واضح کر دیں ان کے لیے الذی وہ اختلفوا فیہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے. لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں، ایمان والوں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. واللہ انزل من السماء ماء اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ماء پانی، فاحیا به الارض پھر زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتها اس کی موت کے بعد، اس کے بنجر ہو جانے کے بعد. ان فی ذلک لآیۃ بے شک اس میں نشانیاں ہیں لقوم یسمعون لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، سننے والوں کے لیے نشانیاں. جو سنے ہی نہ اندھا بہرا گونگا اس کو کسی کی بات کیا سمجھ آئے گی. تو یہ مشرکین مکہ کافر یہ جانوروں کی طرح ہیں، یا پھر کہا گیا مردوں کی طرح ہے کہ جس طرح مردے نہیں سنتے ہیں تو یہ بھی نہیں سنتے.